السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور ناظرین عملیات کورس کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم جادو کی تاریخ کے ایک اور دور کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز کے اندر میں نے جادو کا پہلا دور اور جادو کا دوسرا اور تیسرا دور آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ جادو کا پہلا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے کلدانیوں کا جادو، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اس وقت کا جو فرعونی جادوگر تھے ان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کا اور ان کے قلع کما کرنے کا، اور پھر وہ جادو کی کتابیں دفن ہونے اور پھر نکلنے اور پھر شیطان کی کتاب لکھنے کا، یہ سارا تذکرہ میں نے پچھلی دو ویڈیوز میں کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں یعنی موجودہ دور، یعنی یوں کہہ لیں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج، جو ہمارے پاس جادو ہے یہ کیسے یہاں پر آیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کو ختم کیا، ان کی کتابیں جو ہے وہ زمین میں دفن کر دی تھیں، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کو ختم کر کے سب کچھ ضائع کر دیا تھا، اور بعد میں شیطان نے جادو کی ایک کتاب لکھ کر اس پر آصف بن برزخیہ، جو سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے جنہوں نے بلقیس کا تخت لایا تھا، تو شیطان نے جادو کتاب لکھ کر مصنف کا نام اوپر آصف بن برزخیہ لکھ دیا تھا، اور لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے اور اس جادو پر ان کی حکومت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا، اور شاید آج بھی ہو، کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک جادوگر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں نازل فرما کر یہ بات واضح کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیطانوں نے یہ جادو والا کفر کیا اور شیطان ہی لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہودیوں پر عروج و زوال آتا رہا ہے، ان پر کبھی ان کو عروج حاصل ہوتا تھا بنی اسرائیل کو، کبھی پھر یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پر برستا تھا، پھر ان پر زوال آتا تھا، کوئی بادشاہ اٹھتا تھا اللہ کے عذاب بن کر ان کو تہز نہز کر کے رکھ دیتا تھا۔ ان کو جو اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برستے رہے، ان میں سے ایک سب سے بڑا جو کوڑا برسا تھا وہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس کو اللہ نے ان پر مسلط کیا تھا، اور اس نے آ کر جو ہے یہ جو یہودی تھے نا، چونکہ بنی اسرائیلی اور یہودی یہ جادو کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑی کتابیں تھیں، ان کا جتنا علم اور فن تھا وہ سارا وہ ہیکل سلیمانی کے پاس وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ بخت نصر نے جب حملہ کیا اور ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، ہزاروں لاکھوں کو اس نے غلام بنا کر لے گیا، بڑی تباہی مچائی، پورا شہر تباہ کر دیا، تو یہ جتنا علم تھا ان کا یہ سارا ہیکل سلیمانی کے ملبے کے نیچے دب گیا۔ اس کے بعد سینکڑوں سال گزر گئے، پھر 1128 عیسوی میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج سے صرف 900 سال پہلے یا 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1128 عیسوی میں ان یہودیوں نے ایک تنظیم بنائی۔ اس تنظیم کو نائٹ ٹیمپلر کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ میں آج بھی ان کا ذکر ہے۔ نائٹ ٹیمپلر، آج کل آپ نے یہ جو ترکی کے جو ڈرامے آ رہے ہیں، تاریخی جو ڈرامے، ان کے اندر جو صلیبی دکھائے گئے ہوتے ہیں، جنہوں نے سفید کلر کا ایک لباس پہنا ہوتا ہے اور اوپر ریڈ کلر کا اس طرح کا ایک کراس بنا ہوتا ہے، تو یہ ان کی نشانی ہوتی تھی، اس طرح کا ان کا لباس ہوتا تھا۔ نائٹ ٹیمپلر نام کی یہ تنظیم تھی۔ اس تنظیم کو بنانے کا مقصد یہودیوں کا یہ تھا، یعنی یہ تنظیم اصل میں ایسی تنظیم تھی کہ بظاہر یہ عیسائی ہوتے تھے لیکن اندرون خانہ یہ یہودی ہوتے تھے، تو اوپر سے عیسائی بن کر انہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی، اور اس تنظیم کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہیکل سلیمانی کے نیچے جو جادو کی کتابیں دفن ہو گئی ہیں، اس کے ملبے کے نیچے سینکڑوں سال سے پڑی ہوئی ہیں، ان کو ڈھونڈ کر کسی طریقے سے نکالنا، یہ اس کا اصل مقصد تھا اس تنظیم کا۔ بظاہر یہ تنظیم بنائی گئی تھی ایک سیکورٹی کمپنی کے طور پر، جس طرح ہوتی ہیں سیکورٹی کمپنی، آج کل بھی ہوتی ہیں سیکورٹی کمپنی ہوتی ہیں جو اپنے سیکورٹی گارڈ جو ہے کرائے پر دیتی ہیں لوگوں کو، تو یہ نائٹ ٹیمپل بظاہر سیکورٹی کمپنی تھی لیکن اندرون خانہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو بہرحال اس تنظیم نے بڑی محنت کی، بڑا کام کیا، اور بالآخر اس تنظیم نے کسی وقت میں آ کر ہیکل سلیمانی کے ملبے کے نیچے سے خفیہ طور پر سرنگیں بنا کر، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اس جو علمی خزانہ تھا جادو کی کتابوں کا اس تک پہنچے اور وہ سارا وہاں سے اٹھا لیا، اور پھر اس ہی جادو کی بنیاد پر آگے جا کر انہوں نے پھر ایک اور تنظیم قائم کی الومناتی کے نام سے،
پھر آگے جا کر فری میسن کے نام سے یہ تنظیمیں جو ہے وہ آج سے 250-300 سال پہلے یا 400 سال پہلے یہ تنظیمیں بنی، اور آج بھی دنیا کے اندر یہ دونوں خفیہ تنظیمیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور تنظیمیں ہیں جن کا تذکرہ میں آگے جا کر کروں گا۔ تو یہ الومناتی تنظیم جو ہے یہ سارا جادو کے زور پر کام کرتی ہے، اور اسی طرح فری میسن تنظیم، مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد ان کا انسانوں کو رب کی بندگی اور غلامی سے نکال کر شیطان کی بندگی اور غلامی میں لانا، اور اس دجال اکبر کے لیے راستے کو ہموار کرنا، اس کے لیے پوری ایک تیاری کرنا، اس کے لیے ایک میدان ہموار کرنا کہ جب وہ آئے تو آ کر جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جا سکے۔ بہرحال یہ فری میسن الومناتی نام کی تنظیمیں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو جہاں ایک طرف شیطان کے پجاری، شیطان کی غلامی اختیار کرنے والے اور شیطان کے لیے اپنی جان مال وقت لگانے والے ہیں، تو دوسری طرف رحمان کے غلام بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ آخری فتح جو ہے وہ رب کے بندوں کی ہوگی۔ شیطان جس طرح پہلے ناکام اور نامراد ہوتا رہا ہے، اللہ کے دربار میں مردود ٹھہرا ہے، اسی طرح آج بھی اور آئندہ بھی ناکام اور نامراد ہوگا، اور اس کو کہیں پر بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو، قبالہ نام کا جادو جو آج دنیا کے اندر مشہور ہے، یعنی یہ قبالہ اصل میں مقامی ہے، تو یہ وہی کلدانیوں کا جادو، وہی بابل کے کلدانیوں کا جادو ہے۔ مقامی زبان میں سے قبالہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں سے بلیک میجک کہتے ہیں، اور اردو میں سے کالا جادو کہتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ کچھ نمبرز ہیں، کچھ سمبلز ہیں، کچھ علامات ہیں، ان کو لکھا جاتا ہے کاغذ پر، پرچی پر، کہ یہ نشانات، یہ نمبر لکھیں گے تو ایسا ہوگا، یہ نشانات، یہ سمبل، یہ علامات، یہ نمبر لکھیں گے تو یوں ہوگا، محبت ہوگی، دشمنی ہوگی، یہ ہو جائے گا، کاروبار خراب ہو جائے گا، کاروبار چل جائے گا۔ تو یہ اصل میں جادو ہے۔ تو یہی جادو آج بدقسمتی ہماری یہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں شاید عرض کیا تھا کہ شیطان نے پوری جادو کی کتاب لکھی اور اس کے ٹائٹل پر آصف بن برزخیہ کا نام لکھ دیا کہ یہ اس کی کتاب ہے۔ بالکل ایسے ہی شیطان نے، اور شیطان کے انسانی شکل میں جو شیطان ہیں، یہ فری میسن الومناتی والے، انہوں نے بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو جادو کی لکھی ہیں، اور ان پر مسلمانوں کے علماء کے نام لکھ دیے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں، اور اس کے اندر سارا جادو ہے، جادو کی تعویذات، وہی نمبر، وہی کوڈنگ، وہی علامات، وہی سمبلز، کہ یہ نشان آپ بنائیں گے، یہ ایسے ایسے لکیر لگا کے یوں کریں گے تو یہ محبت کا تعویذ ہے، یہ دشمنی کا تعویذ ہے، یہ کاروبار کا تعویذ ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے، یہ اس مقصد کے لیے۔ تو یہ ساری علامات، یہ نمبرز، یہ سمبلز، یہ نشانات، یہ سارے اصل میں جادو کے ہوتے ہیں۔ اسے بلیک میجک کہا جاتا ہے، کالا جادو کہا جاتا ہے، مقامی زبان میں کلدانیوں کی قبالہ جادو اسے کہا جاتا تھا۔ بہرحال ہمیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آگے مزید کچھ ایسی تنظیموں کا میں تذکرہ کروں گا، شیطانی تنظیمیں جو اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں اور سارا جادو کے بل بوتے پہ کر رہی ہیں۔ یہ ساری ہسٹری آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ جو عملیات کورس سیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے پوری ایک جادو کی ہسٹری اور تاریخ ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے ویڈیو کے اندر میں ہر چیز کو نہیں بیان کر سکتا، چونکہ بولتے ہوئے انسان آدھی بات بھول جاتا، آدھی رہ جاتی ہے، تو میں اس پر ایک کتاب بھی انشاءاللہ مرتب کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد از جلد وہ کتاب تیار ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔